اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ پر بہت رحمتیں فرمائے اور آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دے۔ آج کل سردیوں کے دن ہیں اور نیکیوں کا سمجھ لیجئے موسم بہار ہے۔ لمبی راتیں ہیں تاکہ آپ تہجد میں اللہ کو یاد کر سکیں، اور چھوٹے دن ہیں تاکہ آپ دن کو روزہ رکھ سکیں۔ تو ان دنوں سے بھی فائدہ اٹھائیے اور ان راتوں سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ جن کے روزے قضا رہتے ہیں وہ ان دنوں میں اپنے روزے رکھ لیں، اور جن لوگوں کے قضا ادا ہو چکے ہیں وہ ان دنوں میں نفلی روزے ضرور رکھیں، رات کو بھی اللہ کو پکاریں اور دن کو بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ تو آئیے ہم اپنے کورس کی طرف آتے ہیں۔ چند لمحے سیرت النبی کی چھاؤں میں پچھلی دفعہ ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا کہ غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہداء کی تدفین کر لی، اور بلکہ جن شہداء کو مدینے بعض لوگ لے گئے تھے ان کو بھی آپ نے واپس بلا لیا، اور احد کے میدان میں ہی تمام شہداء کو دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ وہاں سے معاملات دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس مدینے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ احد سے 4 میل کے فاصلے پر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے جا رہے ہیں۔ صحابیات اپنے گھروں سے نکل آئی ہیں، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ بہت سے صحابہ شہید ہو چکے، تو وہ اپنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، باپوں کا پتہ کرنے کے لیے آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جا رہے ہیں تو آپ کو بہت سی صحابیات راستے میں ملی۔ آپ کو حضرت حمنہ بنت جہش راستے میں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد ان کو ان کے ماموں حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ کہا اور ساتھ ہی مغفرت کی دعا کی۔ بعد میں ان کو ان کے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی۔ یہ مصعب بن عمیر وہی تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اور جن کو ابن کمیہ نے شہید کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا ہے۔ مصعب بن عمیر کی شہادت کا جب حضرت حمنہ بنت جہش کو بتایا گیا تو برداشت نہ کر سکیں، تڑپ کر چیخ اٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا ایک بیوی کے نزدیک ایک بڑا مقام ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے 2 عزیزوں کی خبر پر انہوں نے صبر ہی کیا۔ آگے چلے تو ایک اور صحابیہ سے ملاقات ہوئی جن کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں کی شہادت ہو چکی تھی۔ انہوں نے سب پر صبر کیا اور کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، زندہ سلامت ہیں، تو کہنے لگی مجھے ان کو دکھا دو۔ انہیں دور سے اشارے سے دکھایا گیا کہ یہ دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، تمام پر صبر کر لیا۔ آگے چلے تو حضرت سعد بن معاذ کی والدہ وہ آئیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے آپ کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کی خبر سن کر رک گئے، اور ان سے ان کے چھوٹے بیٹے عمر
بن معاذ کی شہادت پر تعزیت کی، ان کے لیے مغفرت کے کلمات کہے تو اور ساتھ ہی انہیں کہا سعد خوش ہو جاؤ، تمام شہداء کے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تمام شہداء جنت میں اکٹھے ہیں اور ان کے گھر والوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی گئی ہے۔ سعد یہ سن کر مطمئن ہو گئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو پسماندگان ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ 7 شوال کو صبح کے وقت آپ مدینہ کے لیے نکلے تھے، رات کو وہاں مدینہ آپ پہنچ گئے۔ حالت یہ تھی کہ مسلمان اس وقت زخمی تھے اور عزیزوں کی شہادت کے ساتھ ان کے دل غم سے چور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے اور ان حالات کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھا، لیکن ایک فکر آپ کو دامنگیر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان پلٹ کر حملہ کرتے۔ یہ خطرہ صحابہ بھی محسوس کر رہے تھے، تو لہٰذا اس رات مدینے میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ مدینہ کے آنے والے تمام راستوں پر صحابہ نے پہرا دیا اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چپکے سے نقصان پہنچا جائے۔ بہرحال یہ ساری رات اتنی مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے تقریباً جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کفار کے تعاقب کے لیے نکلنا ہے۔ یہ فکر آپ کو احد کے میدان میں بھی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی تدفین سے بھی پہلے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ دیکھو ابو سفیان میدان جنگ سے چلا تو گیا ہے، دیکھو اس کے قافلے کا رخ مکے کی طرف ہے یا کہ مدینے کی طرف۔ حضرت علی نے آ کر بتایا تھا کہ یا رسول اللہ ان کا رخ مکے کی طرف ہے، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہداء کی تدفین کی تھی۔ اب بھی آپ کو یہی فکر تھا، آپ نے فجر کی نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ ہمیں ابو سفیان کے تعاقب کے لیے جانا ہے، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان تھوڑا سا آگے چل کے یہ سوچے کہ ہمیں مدینے پر پلٹ کر حملہ کرنا چاہیے۔ اور واقعی ابو سفیان ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ ابو سفیان جب مقام روحا تک پہنچا، مقام روحا مدینہ سے 36 کلومیٹر دور ہے، وہاں تک جب پہنچا تو اسے خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان تو پہنچایا، لیکن ہم نے نہ تو ان کے کوئی عورتوں کو قید کیا، نہ ہم نے وہاں سے کوئی مال غنیمت سمیٹا، اور مدینہ تو بالکل ساتھ ہی تھا۔ ہم تھوڑا سا اور ہم کوشش کرتے تو ہم مدینہ پر حملہ کرتے۔ اور بات اس کی ایک لحاظ سے صحیح تھی، مکہ سے مدینے کا فاصلہ 450 کلومیٹر ہے۔ جو لشکر مکہ سے چل کے مدینہ آیا ہو 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ مدینہ جو کہ احد سے 4 میل یا 5.5 کلومیٹر دور تھا، وہ اتنا سا فاصلہ اور طے کر کے تو مدینے پر حملہ کرتا۔ تو واقعی ابو سفیان یہی سوچ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا اور صرف انہی صحابہ کو ساتھ لیا جو صحابہ میدان احد میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ عبداللہ بن ابیش نے اس وقت آپ سے ساتھ جانے کی اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ہاں، ایک صحابی ہیں حضرت جابر، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ان کا بھی معاملہ خاص تھا۔ حضرت جابر جو تھے، یہ ان کے والد ان کو گھر چھوڑ گئے تھے کیونکہ ان کی 7 بہنیں تھیں اور یہ اکیلے آدمی تھے، تو ان کے والد ان کو اس لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ بہنوں کے ساتھ رہیں۔ اب ان کے والد تو شہید ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ جانے کی اجازت دی۔ یہاں ذرا رک کے تھوڑا سا سوچ لیجئے، 7 بہنیں ہیں، اکیلی ہیں، اور
مدینے کے جیسے حالات ہیں، جنگ کا ڈر ہے، عین ممکن ہے کہ ابو سفیان جو ہے پلٹ کر حملہ کر دے، لیکن صحابہ کا ذرا جذبہ دیکھیے کہ کیسے جان نثار کرنے کو اور کیسے شہادت کی تمنا لیے دلوں میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر اجازت مانگی، آپ نے ان کی والد کی شہادت کے پیش نظر، کیونکہ کل ہی ابھی والد شہید ہوئے تھے، ان کی دل جوئی کی اور ان کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بہرحال یہ 630 لوگ جو ہیں یہ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نکلنے کی تیاری کر رہے تھے تو معبد بن ابو معبد، جس کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا، وہ آپ کے پاس آ گیا۔ یہ شخص جو تھا یہ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، لیکن مسلمانوں سے اس کی ہمدردیاں تھیں۔ اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار افسوس کیا کہ آپ کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا، اس سے ہمارا دل غمگین ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عافیت سے رکھتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس اظہار ہمدردی کو قبول کیا۔ وہ اس وقت ایمان بھی لے آئے، اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، تو اسلام بھی لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم ایسا کرو، ذرا ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان کی حوصلہ شکنی کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کر تعاقب کی تیاری کر رہا ہو۔ خیر جی، یہ معبد بن ابی معبد جو تھے، جن کے اسلام لانے کا ابھی ابو سفیان کو علم نہیں تھا، یہ وہاں پہنچے اور وہاں جا کے ان کے ارادوں کی خبر لی۔ ابو سفیان نے اسے بھی کہا کہ ہم پلٹ کر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم بالکل نکلنے والے ہیں، لیکن معبد بن ابی معبد نے ان سے کہا ایسا بالکل نہ کرنا، میں مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر آیا ہوں، وہ لوگ انتقام کے لیے تپے بیٹھے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ کل میدان جنگ میں نہیں تھے، ان کا بہت بڑا لشکر ہے اور وہ روانہ ہو چکے ہیں، اور تم ابھی دیکھو گے کہ یہ جو تمہارے سامنے ٹیلا ہے، اسی ٹیلے کے پیچھے سے ان کے گھوڑے ابھی تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ میں خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، تم ان کے پیچھے جانے کا ارادہ نہ کرنا۔ خیر جی، ابو سفیان جو پہلے ہی میدان جنگ سے بھی بھاگ نکلا تھا اور ابھی بھی وہ ارادہ ہی کر رہا تھا، معبد بن ابو معبد خزاعی نے اس کا جو ارادہ تھا پست کر دیا۔ ویسے بھی ان کے اندر بھی اختلاف تھا۔ پہلے بھی ابو سفیان نے جب مدینہ کا ارادہ کیا تو اس وقت صفوان بن امیہ نے پہلے بھی مخالفت کی تھی۔ یہ صفوان بن امیہ وہی سردار ہے جس کے قافلے کو حضرت زید بن حارثہ نے لوٹا تھا اور یہ سارے بھاگ گئے تھے۔ ان کا قافلہ عراق کے راستے شام جا رہا تھا اور یہی واقعہ جو تھا یہ غزوہ احد کی فوری وجہ بنا تھا۔ تو صفوان بن امیہ نے چونکہ مار کھائی ہوئی تھی زید بن حارثہ سے، تو اس کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمیں واپس تعاقب نہیں کرنا چاہیے، جتنا کچھ ہمیں حاصل ہو چکا ہے ہمیں اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ادھر سے یہ معبد بن ابی معبد نے بھی ان کے حوصلے پست کر دیے اور انہوں نے یہ غنیمت سمجھا کہ وہ مکے ہی واپس چلے جائیں۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، جن میں سے 4 مہاجرین میں سے تھے، باقی انصار میں سے تھے، اور ایک شخص یہودی تھا جو کہ عین جنگ کے وقت ہی اسلام لایا تھا اور مسلمانوں کی سائڈ سے ہو کر اس نے شہادت پائی۔ تو بہرحال غزوہ احد اس طرح کر کے ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نکل چکے تھے، آپ حمراء الاسد کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔